الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس مولا کریم کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے۔ مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے۔ مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے۔ مولا میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے۔ میرا اور نہیں کوئی آسرا، مجھے تو بچا آفات سے۔ مجھ مطیع کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو۔ ہو جب بھی کوئی گفتگو کروں ابتدا تیرے نام سے۔ مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے۔ مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے۔ مولا میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے۔ میرا اور نہیں کوئی آسرا، مجھے تو بچا آفات سے۔ مجھ مطیع کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو۔ ہو جب بھی کوئی گفتگو کروں ابتدا تیرے نام سے۔ اس لیے کہ سب سے بڑھ کر ہے مجھے جس سے محبت تو ہے، سب سے بڑھ کر ہے مجھے جس سے محبت تو ہے۔ میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق میرا مالک میرا معبود ہے تو۔ میرا ایمان میرا دین میری شریعت تو ہے۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیت تو ہے۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے ہم کو کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جس نے ہم کو کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اور ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ واجب الاحترام قابل عزت تکریم میرے محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں، بالخصوص اسٹیج پر بیٹھے حضرات علماء کرام، میں انتہائی مختصر وقت میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے چند باتیں
آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب اور عہد کہن کے لیے پیغام رحیل تھا۔ میرے نبی اس کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے، اور میرے محبوب پیغمبر نے اس کائنات پر جو انعامات و احسانات کیے، اللہ رب العزت نے انہیں قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہا کہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، ساقی کوثر، شافع محشر، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، وعلا آلی جمالی کمالی عطائی ثنائی بیانی قرآنی محمد، معزز مدور منور اعلیٰ عرفہ اکمل کامل اور مکمل اپنے نبی کو بنا کر کے بھیجا۔ پھر اپنے نبی کے اندر آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، ایوب کا صبر و رضا، دانیال کی محبت، ایوب کا صبر و رضا، موسیٰ کا جمال، ہارون کا کمال، عیسیٰ کا زہد و تقوی، تمام تر خوبیاں اکیلے اپنے محبوب کو عطا کر کے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرا کمال کسی میں نہیں، فقط دو چار۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیا کے امی ہیں، گیسوں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابروں ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پر گزری تیری راتیں، لیکن اسلام اب بھی نمک خار ہے تیرا، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ اماں جان سیدہ عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا میرے آقا کے اخلاق کیا ہیں؟ اماں جان نے کہا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن میرے آقا کے اخلاق ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں قرآن کی طرف متوجہ ہوا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن نے کہا والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا، قرآن نے کہا واللیل اذا سجا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا مکہ بتا، قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا مکہ بتا، قرآن نے کہا وانت حل بہذا البلد۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے لب بتا، قرآن نے کہا ولسانا وشفتین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی گفتگو بتا، قرآن نے کہا وما ینطق عن الہویٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے بولنے کا انداز بتا، قرآن نے کہا ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی معراج بتا، قرآن نے کہا فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا عرشوں پر جانا بتا، قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا لقب بتا، قرآن نے کہا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا، قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا اعزاز بتا، قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین
اس بعثا فیہم رسولا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ابو بکر بتا، قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا عمر بتا، قرآن نے کہا اشداء علی الکفار، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا عثمان بتا، قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا علی بتا، قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا علی بتا، قرآن نے کہا اولئک ہم الراشدون، میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا معاویہ بتا، قرآن نے کہا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا بلال بتا، قرآن نے کہا اولئک ہم المتقون، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا حسن بتا، قرآن نے کہا اولئک اصحاب الجنہ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سعد بتا، قرآن نے کہا اولئک ہم المفلحون، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے صحابہ بتا، قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی خدیجہ بتا، قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی عائشہ بتا، قرآن نے کہا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بہتان عظیم، جی ہاں جملہ بدل کے کہتا ہوں، میرے پیغمبر کا مزاج بھی قرآن ہے، میرے پیغمبر کا اناج بھی قرآن ہے، میرے پیغمبر کا مکہ بھی قرآن ہے، میرے پیغمبر کا مدینہ بھی قرآن ہے، میرے پیغمبر کا اٹھنا بھی قرآن ہے، میرے پیغمبر کا بیٹھنا بھی قرآن ہے، جملہ بدلتا ہوں، البقرہ محمد ہے، آل عمران محمد ہے، یاسین محمد ہے، مزمل محمد ہے، طٰہٰ محمد ہے، الم نشرح لک صدرک محمد ہے، انا اعطیناک الکوثر محمد ہے۔ 1400 سال پہلے لوگ محمد دیکھتے تھے، قرآن نظر آتا تھا، 1400 سال بعد لوگ قرآن دیکھتے ہیں، محمد نظر آتا ہے۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدویت سایہ نہ ہوندا، نہ عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہندے نظارے، نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے چیز ہدایت تے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا۔ آقا علیہ السلام کی ساری زندگی، وہ مکی زندگی ہو، وہ مدنی زندگی ہو، وہ گھر کی زندگی ہو، وہ میدان بدر کی زندگی ہو، وہ احد کی زندگی ہو، وہ حنین کی زندگی ہو، وہ تبوک کی زندگی ہو، وہ حنین کی زندگی ہو، یہ زندگی ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ زندگی ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ آقا بیٹھتے کیسے تھے بتانے والے کون ہیں؟ آقا بولتے کیسے تھے بتانے والے کون ہیں؟ آقا مسکراتے کیسے تھے بتانے والے کون ہیں؟ آقا مسجد میں کس انداز سے آتے تھے بتانے والے کون ہیں؟ آقا بولتے کیسے تھے بتانے والے کون ہیں؟ آقا بدر میں گئے تو ساتھ جانے والے کون ہیں؟ آقا احد میں گئے تو ساتھ جانے والے کون ہیں؟ جی ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار حق ہیں، کہیے بے شک۔ آج ایک ٹولہ، ایک مخصوص ٹولہ اور کچھ مخصوص قسم کے لوگ، میں یہ نوجوان چہرے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو نئی تحقیقوں سے متاثر ہونے والے، مرزا جہلمی جیسے لوگوں کی، جن کو اپنا استاد تک معلوم نہیں ہے، میں ان نوجوان چہروں سے کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کے متعلق کسی کی گندی زبان سن کر کے اس پہ یقین نہ کیا کرو، کیونکہ صحابہ کرام ایسی شخصیات نہیں ہیں کہ کوئی تاریخ کا مطالعہ کر کے مجھے اور آپ کو بتائے گا کہ ابو بکر کی کیا شان ہے۔ صحابہ کرام وہ نہیں ہیں کہ کوئی تاریخ کا سہارا لے کر مجھے اور آپ کو بتائے گا کہ سیدنا معاویہ کون ہیں، کیونکہ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں بلکہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔
جس نے حضرت ابو بکر کی شان دیکھنی ہے، جس نے حضرت ابو بکر کی شان پڑھنی ہے، بلکہ حضرت ابو بکر سے لے کر کے آخری آنے والے آخری صحابی تک، اگر کسی نے کسی صحابی کا مقام دیکھنا ہے، اگر کسی نے کسی صحابی کے مقام کو پرکھنا ہے، تو صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ وہ قرآن کو کھول کر کے قرآن پڑھے اور سمجھے کہ صحابہ کرام کیسی شخصیات تھی۔ قرآن کا پہلا پارہ، قرآن کا پہلا پارہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یا اللہ یہ جن لوگوں کے ایمان کو تو نے معیار بنایا، آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ یا اللہ یہ امت وسط کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا تیسرا پارہ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ۔ یا اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا چوتھا پارہ، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ یا اللہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا پانچواں پارہ، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یا اللہ سبیل مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا چھٹا پارہ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ یا اللہ جن لوگوں پر تو نے دین مکمل کیا، یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ وَإِذَا سَمِعُوا، قرآن کا ساتواں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ۔ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں تیرا ذکر سن کر کے جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا آٹھواں پارہ، اولئک اصحاب الجنہ۔ یا اللہ جنتی لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا نواں پارہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ یا اللہ یہ لوگ کون ہیں جو تیرا ذکر سنتے ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 10واں پارہ، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یا اللہ مؤمنین حق کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یا اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرت۔ یا اللہ استقامت والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 13واں پارہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ یا اللہ یہ لوگ کون ہیں جو تیرے راستے کی طرف بلانے والے ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 14واں پارہ، یقولون سلام علیکم۔ یا اللہ سلام کس پر ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 15واں پارہ، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ یا اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 16واں پارہ، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ یا اللہ یہ جنتی لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 17واں پارہ، إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي۔ یا اللہ ہمیشہ جنت کے اندر رہنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 18واں پارہ، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ یا اللہ یہ کامیاب ہونے والے مومنین لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 19واں پارہ، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ یا اللہ کن لوگوں کے چلنے کو تو نے ایمان بنا دیا؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا۔ یا اللہ لغو باتوں سے اعراض کرنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 21واں پارہ، الف لام میم غلبت الروم۔ یا اللہ غلبہ کس کو عطا کیا؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 22واں پارہ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ یا اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یا اللہ آپ کی طرف سے سلام کس پر اتر رہا ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یا اللہ استقامت اختیار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین۔ یا اللہ متقین لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ یا اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 27واں پارہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ یا اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن کریم کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ۔ یا اللہ کون ہیں؟
فرمایا صحابہ قرآن کریم کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یا اللہ یتیموں پر اپنا مال خرچ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن کریم کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، یا اللہ یہ لوگ کون ہیں جن کے لیے تو نے اپنے محبوب کے ماتھے پر تیوڑی برداشت نہیں کی، اپنے محبوب کے ماتھے پر تیوڑی برداشت نہیں کی، اپنے محبوب کے ماتھے پر غصہ برداشت نہیں کیا۔ اللہ نے کہا صحابہ ہیں اولئک هم المفلحون، صحابہ ہیں اولئک هم الفائزون، صحابہ ہیں اولئک هم الراشدون، صحابہ ہیں اولئک حزب اللہ، صحابہ ہیں اولئک هم المتقون، صحابہ ہیں اولئک هم الفائزون، صحابہ ہیں رب کی ہدایت میں، صحابہ نبی کی ہدایت میں، صحابہ کتاب ہدایت میں، صحابہ نماز پہنچانے والے، صحابہ کلمہ پہنچانے والے، صحابہ زکوٰۃ پہنچانے والے، صحابہ حج پہنچانے والے، صحابہ جہاد پہنچانے والے، صحابہ جی ہاں وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ طالبان زندہ باد، نعرہ تکبیر، الحمدللہ۔ کابل دے اندر کلمے دا جھنڈا لہرا رہے ہیں، طالبان بغیر ویزیاں دے پوری دنیا تے سفر کر رہے ہیں، غالب آ رہے ہیں، اور اس چڑھ دے تھوڑی طرح یقین ہے انشاءاللہ بہت جلدی کشمیر بھی آزاد ہو سکے۔ میں تواڈے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت ساڑھے جیش تے مجاہدین اپنی کلاشن دے چیمبر نے گولی پا کے برف سے پہاڑاں تے کھڑے ہو کے مودی دے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہون بھی مجاہد موجود ہیں، میرا امیر محترم مولانا مسعود اظہر صاحب ہون بھی اس جرم دی پاداش تے در بدر رہے، لیکن اس کا پورا خاندان جہاد دا جھنڈا بلند کر کے میدان عمل دے اندر موجود ہیں۔ تو اطہر صاحب آخیا طالبان اور خطیب صاحب میں باہر بھی کھڑا ہو کے سنتا رہے ہیں، پھر کسی نے پوچھا تو انہوں نے آخیا سندے بزرگ قاری رمضان صاحب دے بیٹے نے، قاری صاحب تساں مبارک ہوئے، بہت زیادہ دل خوش ہوئے، انشاءاللہ ساڑیاں نسل